اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ موجود ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اسی خواب کی پیروی کرتے ہوئے تمام دنیا کے مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ کیسے خواب کی تعبیر برحق اور سچ ثابت ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئرز سے میری ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ بھیجیے، انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا رپلائی دے دوں گی۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو بلا گناہ جان بوجھ کر ذبح کر دینا یہ انتہائی بدترین اور کبیرہ گناہ ہے، جس کی سزا قرآن مجید کی روح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ اور یہ بات تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ انبیاء گناہوں بالخصوص کبیرہ گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شیر خوار تھے تو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ شام سے مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑو یہاں پر اور واپس شام چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ تقریباً 12 سال بعد جب واپس مکہ پہنچے تو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جمع دیکھا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا، اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی بہت فرما بردار تھا، والد کی بات سن کر فوراً بولا، ابا جان، آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ذبح کر دیں، میں اف بھی نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خداوندی چھری لیے اپنے بیٹے کو لے کر وادی منا پہنچ گئے۔ سورہ صفات میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اور لٹا دیا اسے ابراہیم نے ماتھے کے بل، اور ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ابھی چھری چلانے ہی لگے تھے تو آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم۔ آپ نے اوپر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حکم ہوا بیٹے کے بجائے اس مینڈھے کو ذبح کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مینڈھا اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ بات ثابت ہوئی کہ اگر خواب کوئی اعلیٰ اور افضل چیز نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محض خواب کی بنا پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہرگز نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں پاس ہونے کا یہ بہترین سرٹیفکیٹ عطا نہ فرماتا کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس آیت سے بھی خواب کی فضیلت روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی یہ ادا بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ آج بھی ہر سال 10 ذی الحج کو تمام دنیا اسلام کے مسلمان قربانی کا یہ فریضہ پوری شان و شوکت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے
عید الاضحیٰ بھرپور جوش و خروش سے مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔